حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله درود نبی محمد وعلى فیضان گرامی قدر آج ہماری چھٹی گفتگو ہے اور جو عنوان سخن ہے وہ ہے انکہی تاریخ کربلا Untold Story of کربلا۔ ہماری اس موضوع کے اندر کوشش یہ ہے کہ ان اصحاب کا ذکر کریں جن کا ذکر کم کیا جاتا ہے، ان واقعات کو بیان کریں کہ جس کا تاریخی کربلا کے اندر عام طور پر بیان کم ہوتا ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو مزید اور اندازہ ہو، تصویر واضح ہو سکے کہ کربلا کے اندر اور کون کون سے کردار تھے جو موجود تھے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں کربلا کے واقعے کی جو بنیاد ہے وہ دشمنی علی بن ابی طالب ہے۔ اگر علی بن ابی طالب سے محبت ہوتی تو کبھی بھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوتا۔ تو مولا متقیان سے دشمنی کیوں ہے، آج اس پر بھی بات کریں گے اور ان اصحاب سے بھی کوئی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولا متقیان وہ کہ جو داماد مصطفیٰ بھی ہیں، جو ان کے بھائی بھی ہیں، چچزاد بھی ہیں، جن کی پرورش کی ہے، جن کو ہر میدان میں بھیجا ہے تو فاتح بن کر واپس آئے ہیں، جن کو علم بھی دیا ہے، جن کو قلم بھی دیا ہے، جن کو اپنی جان بھی دی ہے، جن کو اپنا نفس بھی بنایا ہے، جن کے لیے آیتیں بھی اتری ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ ان سے دشمنی رکھنے والے؟ لیکن دو وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ایسا ہے کہ جس کو فضیلتوں پر فضیلتیں مل رہی ہیں، عزتوں پر عزتیں مل رہی ہیں، احترام مل رہا ہے، اس کو وقار حاصل ہو رہا ہے، تو جو دوسرے اس کے زمانے میں لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اسے عزت مل رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہی، جب اسے مقام مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا، جب اسے فضیلت مل رہی ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہی۔ اس لیے وہ اس سے حسد کی بنیاد پر، کینے کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کے فضائل کو دبایا جائے، مٹایا جائے، ختم کیا جائے اور میرے فضائل کا ذکر کیا جائے۔ اس طرح سے دشمنی کا بیج انسان کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے بیج کبھی بھی کسی بھی موقع پر انسان کے اندر آ سکتا ہے، لیکن پروردگار نے کسی کو دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر آزمایا ہے۔ اگر علی بن ابی طالب کے خانہ خدا میں ولادت ہے، اگر سیدہ کائنات ان کی زوجہ محترمہ ہیں، اگر حسنین کریمین جیسے ان کی اولادیں ہیں،
اگر وہ ہر میدان میں علمدار بنے ہیں تو ان کو دے کر آزمایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب دیا ہے تو ذمہ داری بھی دی ہے۔ اے علی، جب تمہیں فاتح بنایا ہے، علمدار بنایا ہے، تو اسی اعتبار سے تمہاری ذمہ داری بھی ہے۔ تم ہر جنگ کے اندر زخم بھی کھاؤ گے، تم ہر مقام پر زحمتیں بھی اٹھاؤ گے، تم امتحان بھی دو گے، آزمائش بھی دو گے، دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی، لیکن تمہیں یہ بتانا ہے جو خدا کی طرف سے منتخب شدہ ہوتا ہے، دنیا اس کی دشمن بھی ہو جائے تب بھی وہ خدا کے راستے کو نہیں چھوڑتا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا ان کو ماننے والی ہو جائے؟ ان کو کس بنیاد پر مانا گیا ہے؟ ان کے پاس کیا ایسی چیز موجود تھی کہ جس بنیاد پر انہیں مانا گیا؟ آج مرحلہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں ایک اور چیز کی جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان بزرگان کو ماننا شروع کیا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے علی ابن ابی طالب جیسی شجاعت کسی کی نہیں تھی، علی حیدر کرار تھے، علی صاحب ذوالفقار تھے، لیکن جہاد کے دو طریقے ہوتے ہیں، بہت توجہ سے۔ جہاد دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف اور ایک ہوتا ہے جہاد باللسان۔ دو طرح کا جہاد ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ جاتے ہیں جہاد کرنے کے لیے تو تلوار کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، عام طور پر لوگ جاتے ہیں تیر کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، لیکن یہ جہاد کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا جہاد ہوتا ہے جہاد باللسان، باتوں کے ذریعے جہاد کرنا، لفظوں کے ذریعے تبلیغ کرنا۔ تو صحیح ہے علی جیسی تلوار تو وہ نہیں چلاتے تھے، لیکن ان کا جہاد کا انداز اور تھا، وہ لسانی تبلیغ کرتے تھے۔ ہم نے کبھی کون سی لسانی تبلیغ کی ہے اور کون سا لسانی جہاد کیا ہے؟ ہر جگہ پر تو علی ابن ابی طالب کے چرچے نظر آتے ہیں، کون سا جہاد ایسا ہے جو انہوں نے کیا ہے؟ تو کہنے لگے اصل میں علی ایک بہت چھوٹے نعوذ باللہ درجے کے سپاہی تھے، اس لیے علی کو آگے بھیج دیتے تھے، علی آگے جا کے لڑتے تھے، علی آگے جا کے دوسروں کو واصل جہنم کرتے تھے، لیکن چونکہ یہ زیادہ معتبر تھے، زیادہ قریبی تھے، اس لیے رسول نے انہیں اپنا قریبی مشیر خاص بنایا ہوا تھا، اپنا وزیر بنایا ہوا تھا، اس لیے اپنے قریب رکھا تھا، اور یہ حضور کو مشورہ دے کر جہاد باللسان کرتے تھے۔ ماشاءاللہ، چلو کسی جنگ میں یہی دکھا دیجئے کہ انہوں نے کون سا مشورہ دیا، کون سا جہاد باللسان ہوا۔ ہمیں تو مشورہ نظر آتا ہے تو سلمان فارسی کا نظر آتا ہے، انہوں نے کون سا مشورہ دیا ہے؟ کہ نہیں، انہوں نے بہت اچھے اچھے مشورے دیے ہیں، جیسے تاریخ طبری کے اندر بھی ہے۔ تاریخ طبری کے اندر واقع ملتا ہے کہ جب بدر کا موقع آیا تو حضور نے جنگ بدر سے پہلے اپنے اصحاب سے مشورہ لیا، کیا خیال ہے ہم ان سے آ کر جنگ کریں یا ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ توجہ رکھیے گا۔ تو پہلا کھڑا ہوا، پہلے کو تو مانتے ہیں، پہلے کو سمجھتے ہیں، پہلا کون؟ پہلا کھڑا ہوا اور اس نے کوئی اچھی بات بولی، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے موقع پر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی کوئی بہت اچھی بات بولی، حضور نے کہا آپ بھی تشریف رکھیے۔ پھر ایک تیسرا شخص کھڑا ہوا جس کا نام ہے جناب مقداد، نہ پہلے کا نام ذکر کیا نہ دوسرے کا نام ذکر کیا، لیکن دوسری کتابوں کو دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کون پہلا تھا کون دوسرا تھا۔ لیکن تیسرے نمبر پر جناب مقداد کھڑے ہوئے، اور جناب مقداد نے کہا ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے جو یہ کہیں کہ میرا نبی خود جائے، جا کر جہاد کرے، وہ اور اس کا خدا جا کر لڑے، پیچھے سے دیکھ کر انتظار کریں گے۔ ہم قوم مصطفیٰ ہیں، آپ اگر دریا میں اترنے کا کہیں تو ہم دریا میں اتر جائیں، آگ میں جانے کا کہیں ہم آگ میں چلے جائیں، آپ جنگ کا کہیں گے ہم جنگ کریں گے، آپ سلو کا کہیں گے ہم سلو کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں دعائیں دی،
یا خدا کی رحمتیں تجھ پر نازل ہو، خدا کی برکتیں تجھ پر نازل ہو، اور کہا کہ جیسا تو نے کہا ہے ویسے ہی ہم عمل کریں گے۔ اب مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ پہلے نے کیا کہا تھا، دوسرے نے کیا کہا تھا، پہلے کا نام بھی سینسر کر دیا، پہلے کی بات بھی سینسر کر دی، دوسرے کا نام بھی سینسر کر دیا، دوسرے کی بات بھی سینسر کر دی، لیکن تیسرے کا نام اور تیسرے کی بات ذکر کر کے بتا دیا جو تیسرے نے کہا تھا اس کے خلاف ہی انہوں نے کہا ہوگا۔ اب معلوم ہوا یہ مشورے کیسے دیتے تھے، یہ مشورے کس طرح کے دیا کرتے تھے، اور حضور نے جناب مقداد کو بہت سی دعائیں دیا۔ جناب مقداد کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے، تو یہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے، مشیر خاص تھے، اور باقاعدہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ یہ قریب رہ کر بہت اچھے اچھے مشورے دیتے تھے۔ اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، قرآن کریم نے بیان کیا ہے جو جہاد پر جانے والے ہیں ان کی دو قسمیں، کچھ میدان میں آتے تو ہیں لیکن صرف دیکھنے کے لیے، اور کچھ میدان میں آتے ہیں تو بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جو میدان میں آ کر بیٹھ کر صرف نظارہ کرتے ہیں ان کا مقام اور ہے، جو آ کر بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں ان کا درجہ اور ہے۔ جو نبی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے ان کا مقام اور ہے، جو آگے بڑھ کر جہاد کرتے تھے ان کا مقام اور ہے۔ کہا کہ نہیں وہ نبی کے ساتھ ہوتے تھے، نبی کے ساتھ رہتے تھے، اور نبی نے اپنے ساتھ جان بوجھ کر کے رکھا تھا، کیونکہ وہ نبی کو بڑے اچھے مشورے دیتے تھے، نبی کے خاص افراد میں سے تھے، نبی کے وزیر تھے۔ ہم نے کہا چلیں یہ بھی مان لی بات۔ آپ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ افراد جو فوج سے تعلق رکھتے ہیں، ملٹری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس بات کو محسوس کریں گے، ان کی تائید کے ساتھ میں یہ سوال کرنا، خدا نہ کرے یہاں جنگ ہو جائے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پھول تو نشانہ نہیں کیے جاتے، اس میں تو گورے آتے ہیں، اس میں بمباری آتی ہے، اس میں گولیاں لگتی ہیں، ایک خوف کا ماحول ہوتا ہے۔ تو جو عام پبلک ہوتی ہے، عام رعایا ہوتی ہے، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو عام عوام اپنی جان بچانے کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں، محفوظ مقام پر انہیں منتقل کیا جاتا ہے۔ عام عوام جب جنگ کے دوران دور ہو جائے جنگ سے تو انہیں پکڑا نہیں جاتا کہ جنگ کے دوران تم دور کیوں چلے گئے، کیونکہ کہتے ہیں ہم تو عام عوام ہیں، ہم تو رعایا ہیں، ہم تو جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی جنگ میں فوج کے لباس میں ہو، وہ جنگ کے اندر آیا ہوا ہو لڑنے کے لیے، کوئی یہ کہہ کر آیا ہوا ہو کہ ہم اس جنگ میں اس لشکر کا ساتھ دیں گے اور پھر جنگ ہو جائے، تو اگر کوئی سپاہی ہو اور سپاہی اس جنگ کے اندر گھبرا جائے اور بھاگ جائے تو اس کو فوج پکڑتی ہے اور کہتے ہیں تو نے وعدہ کیا تھا، تو نے بیعت کی تھی، تو ہمارے لشکر کا حصہ تھا، تو کہاں بھاگ گیا؟ اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری فوج کا ساتھ دے گا، تو کہاں بھاگ گیا؟ تو اگر کوئی چھوٹا سا سپاہی ہو کوئی بھی وجہ بیان کرے اس کو سزا دی جاتی ہے کہ کیوں بھاگ گیا تھا، اس میں تجھے اتنی عرصے تک جیل میں بیٹھنا پڑے گا، اتنے تجھے عرصے سزا برداشت کرنا پڑے گی۔ اگر کوئی عام سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے تو اسے چھوڑا نہیں جاتا، سزا دی جاتی ہے، اور اگر کوئی مشیر بن کر بھاگ جائے جنگ میں کوئی چھوٹا سپاہی بھی بھاگ جائے تو اسے بھی سزا دی جاتی ہے، اور جنگ میں خود جنرل ہی بھاگ جائے، خود مشیر و وزیر ہی بھاگ جائے تو پھر جنگ میں جنگ ختم ہونے کے بعد اس کو صرف سزا نہیں دی جاتی، اس جرم میں کہ تم دوران جنگ ہمیں کچھ دکھا کر چلے گئے تھے، سزا میں پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب میرا سوال ان سے نہیں ہے،
میرا سوال آپ سے ہے اور امت رسول سے ہے، جس کو چوراہے پر پھانسی پر چڑھانا چاہیے تھا امت نے اسے رسول کے منبر بنا کر بٹھا دیا۔ مل کے دور پڑھ دیجیے گا محمد والے۔ اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں جو مشیر تھے تو مشیر نے تو زیادہ بڑی غداری کی ہے، زیادہ بڑی خیانت کی ہے۔ جو دوران جنگ پش کر کے چلا جائے اس کو انجام صرف قتل ہے، تم نے دشمن کے ساتھ دیا ہے۔ اور میرا سوال ایک اور ہے، جب آپ کو پش کرنی ہی ہوتی تھی، میدان سے جانا ہی ہوتا تھا، تو میدان میں تشریف کیوں لاتے تھے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھا رہیے، آپ اپنے شہر میں بیٹھے رہے، آپ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے رہے، آپ میدان میں آتے کیوں ہیں؟ اب سنیے گا، وجہ خود قرآن کریم میں بیان کی ہے، اور میں اپنے نوجوان سے درخواست کروں گا، سورہ بقرہ کے اندر 10ویں آیت کے بعد سے آپ ترجمے کی تلاوت کرنا شروع کیجیے گا، تو 10ویں آیت کے بعد آپ کو 10ویں نمبر کے لوگ نظر آئیں گے۔ کچھ 2 نمبر ہوتے ہیں، کچھ 2 نمبر سے آگے ہوتے ہیں، تو 10ویں آیت کے بعد کچھ اور لوگ نظر آئیں گے۔ قرآن نے بیان کیا ہے، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر میدان میں آتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ آ کر لڑیں اور ساتھ دیں، کس لیے آتے ہیں؟ خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ یہ میدان میں آتے اس لیے ہیں کہ اگر میدان کے اندر رخ تبدیل ہو جائے اور مسلمان ہارنا شروع ہو جائے اور انہیں پکڑا جائے تو کفار کے سامنے آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تھوڑی تھے بھائی، ہم تمہارے ہی ساتھ تھے۔ قرآن نے آیت نازل کی ہے، اِنَّا مَعَكُمْ، یہ کہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ تھے، ہم تو تمہارے ہی دوست تھے، اس لیے میدان میں آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو میدان میں آتے ہیں اپنی جان دینے کے لیے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آتے ہیں میدان میں اپنا کوئی عہدہ لینے کے لیے، کوئی منصب پانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے وہ علی کہ جس نے ہر میدان میں آ کر کافروں کو مارا، کبھی مرحب کو بچاڑا، کبھی اندر کو بچاڑا، کبھی عمر بن عبدالوت کو زیر کیا، بدر کے بڑوں کو مارا، کسی کے چچا کو مارا، کسی کے بھائی کو مارا، کسی کے ماموں کو مارا۔ فتح مکہ کے بعد یہی لوگ وہ تھے جو مسلمان ہو گئے، مسلمان تو ہو گئے لیکن دل کے اندر کینہ علی کا موجود تھا، علی نے میرے بھائی کو مارا ہے، علی نے میرے چچا کو مارا ہے، علی نے میرے ماموں کو مارا ہے۔ علی وہ تھے کہ جنہوں نے جنگوں میں ان مسلمانوں کے کسی نہ کسی رشتہ دار کو مارا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے جانے کے بعد کوئی علی کو آ کر خلافت کا ووٹ کیوں نہیں دیتا؟ سارے ووٹ تو اس کو مل گئے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے جملہ کہا ہے، میں اپنے جانب سے پیش نہیں کر رہا، ابن ابی الحدید معتزلی شیخ نے جو بلاغت کے اندر یہ بیان کرتا ہے کہ لم یرمی قط بسحم، وہ آیا تو کرتے تھے میدان میں لیکن نہ انہوں نے کبھی تیر چلایا نہ تلوار چلایا، کسی کو مارنا تو دور کی بات کسی کو زخمی بھی نہیں کیا، ولا اراق، کسی کا خون بھی نہیں بہایا۔ اچھا پھر وہ آتے کیوں تھے؟ کہ اپنی شکل دکھانے کے لیے آئے کرتے تھے، جان لو میں ہی وہ ہوں جس نے تمہارے کسی بھی رشتہ دار کو نہیں مارا۔ بھائی ہمارے والوں کو نہ مارنا، ہم نے تمہارے والوں کو نہیں مارا ہے، آئے کرتے تھے میدان میں لیکن کسی کو نہ زخمی کیا نہ کسی کو قتل کیا۔ اب سمجھ میں آیا رسول کے جانے کے بعد علی کو کیوں کوئی ووٹ نہیں دیتا ہے اور سارے ووٹ ان کو کیوں مل جاتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ علی نے دوسروں کے رشتہ داروں کو مارا تھا، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے کسی کے رشتہ دار کو نہیں مارا، اس لیے سارے مسلمانوں نے اس کو آ کر پسند کر لیا جس نے ہمارے رشتہ داروں کو کوئی مارا ہی نہیں تھا۔
جب ہمارا کوئی خون نہیں بھائی، یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، یہ ہمارا بڑا اچھا بھائی ہے، اس لیے سب کے ووٹ پڑ گئے انہی کو کہ جنہوں نے میدان میں کسی ایک کو بھی نہیں مارا تھا جی۔ اور قرآن کریم کا بیان کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اپنی عقل استعمال کر کے ہمیں بتاؤ کہ کیا جاننے والوں کی برابری وہ کر سکتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے؟ جو زندگی بھر لولا علی کہتے رہے وہ اس کی برابری کریں گے جو ممبر پر آ کر کہتا ہے سلونی سلونی؟ یا میں لفظوں کو تبدیل کر دوں، لولا کہنے والے، لولا علی کہنے والے مولا علی کی برابری کریں گے۔ لولا علی کہنے والے اور ہیں، مولا علی اور ہیں۔ وہ جو ممبر پر آئے فرمایا واللہ لو ثنیت لی الوسادہ ثم اجلست علیہا لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم حتى ينادي كل كتاب بأن حكم فيا بحكم الله۔ خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند کو بچھا دیا جائے اور اہل تورات آ کر مجھ سے تورات کے سوال کریں میں تورات سے جواب دوں گا، اہل انجیل سے سوال کریں میں انجیل سے جواب دوں گا، اہل فرقان سے سوال کریں میں فرقان سے جواب دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ یہ لوگ نہیں خود کتابیں پکار اٹھیں گی جو علی نے جواب دیا ہے وہی اللہ کا جواب ہے۔ قرآن نے ذرا ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں شیعوں کے مجلسوں کے اندر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ نقطے بازی ہوتی ہے۔ نقطے بازی میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ویسا ہوگا اور اگر ویسا ہے تو ویسا ہوگا، نعرہ حیدری۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس منطق کی باتیں، استدلال کی باتیں، کوئی دلیل پیش کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو ویسا ہے، ویسا ہے تو ویسا ہے، اس کے بعد نعرہ۔ تو یہ کوئی نہیں بتاتا کہ خود خدا نے کیا کہا تھا، خود رسول نے کیا کہا تھا، خود امت نے کیا کہا، ڈائریکٹ وہ بتا دو، بات ختم ہو جائے گی۔ ہم نے کہا وہ بھی بتاتے ہیں، کاش وہ سننے والا ہو۔ خدا نے تو قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ مؤمن ہے جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اور اگر رسول کی ماننا ہو تو رسول نے تو 1,00,000 صحابہ کے مجمع میں، 1,00,000 حاجیوں کے مجمع میں، 1,00,000 نمازیوں کے مجمع میں علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فانا علی المولا، جس کا میں مولا تھا اب اس کا علی مولا ہے۔ ہمارے یہاں تو اللہ کا کلام بھی پیش کیا جاتا ہے، رسول اللہ کا بھی کلام پیش کیا جاتا ہے، لیکن جن کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں ان کی عقلوں کے تالوں کو کھولنے کے لیے عقلی باتیں بھی پیش کی جاتی ہیں، اور عقل استعمال کرنے کا حکم بھی خود قرآن نے دیا ہے، تمہارے رسول نے دیا ہے۔ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کرے۔ قرآن نے حکم دیا ہے ام علی قلوب اقفالها، یہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کے تالے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن نے خود یہ حکم دیا ہے ان سے سوال کرو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والوں کی برابری نہ جاننے والے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال کس سے کیا جاتا ہے؟ کیا جانوروں سے سوال ہوتا ہے؟ انسانوں سے سوال ہوتا ہے، جو صاحب عقل ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے۔
تم اپنے ذہن کے حساب سے جواب دو کہ منبر سلونی والا اس کے برابر ہو جائے گا جو زندگی بھر کہتا رہا مجھے کچھ نہیں آتا. اسی طریقے سے قرآن کریم نے اور بھی مقامات پر سوالات کیے ہیں. قرآن نے دوسرے مقام پر کہا قل هل يستوي الذين قل هل يستوي الظلمات والنور، کیا ظلمات نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا اندھیرے روشنی کی برابری کر سکتے ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے قرآن نے نور کہا، نور ہے واحد، اور جب اس کا اپوزٹ آئے گا تو نہیں کہا کہ نور ظلم کی برابری کر سکتے ہیں، کہ نہیں نور ظلمات کی برابری کر سکتے ہیں. ظلمات کیوں کہا؟ ظلم کہنا چاہیے تھا، کہ اس لیے کیونکہ نور ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور عربی زبان کا قانون یہ ہے ظلمات اس وقت استعمال ہوتا ہے جب ظلم 3 یا 3 سے زیادہ ہو. کیا ایک نور کی برابری کیا 3 یا 3 سے زیادہ ظلمات کر سکتے ہیں؟ شاید کوئی بچہ کھڑے ہو کے سوال کرے گا مولانا ہم بھی تو 14 نور کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو 12 انوار کے ماننے والے ہیں، تو آپ نے ایک نور کیوں کہا؟ صرف نور مصطفیٰ کی تو بات نہیں ہے، ہم بھی تو 14 نور کو مانتے ہیں. تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا یہ ظلمات کیا انوار کی برابری کر سکتے ہیں؟ انوار کیوں نہیں کہا؟ اس مسئلے کا جواب خود حضور نے دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم ہیں تو 14 لیکن انا وعلی من نور واحد. بظاہر میں اور ہوں علی اور ہے لیکن ہم دونوں کا نور ایک ہے. اور زیارت کا جملہ یہ ہے کلکم من نور واحد، آپ اہل بیت سب کے سب ایک ہی نور سے. اب سمجھ میں آیا کیوں کہا گیا کہ کون ہے جو اس ایک نور کی برابری کر سکتے ہیں. اور پھر جب ہم جاتے ہیں کربلا زیارت پڑھنے کے لیے انشاءاللہ پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی زیارت بار بار عطا فرمائے. جب مشہد جاتے ہیں، جب کاظمین جاتے ہیں، جب نجف جاتے ہیں، جب سامرہ جاتے ہیں، کسی بھی امام کی زیارت پر چلے جائیں، ہر امام کی زیارت پر کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو مختلف ہو جاتے ہیں لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو ہر امام کی زیارت پر ہمیں نظر آئے گا. توجہ رکھیے گا وہ جملہ کیا ہے؟ امام صادق شاہ فرماتے ہیں جا کر اس طرح سے سلام کرو السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض. سلام میرا اس امام پر جو اللہ کا نور ہے زمین کی تاریکیوں کے اندر. سب کے سب ایک نور سے. تو قرآن نے خود سوال کیا ہے، خود قرآن نے ہمیں بیدار کیا ہے تاکہ کیا جاہل کے برابری عالم کر سکتا ہے؟ کہ نہ جاننے والے کی برابری جاننے والا کر سکتا ہے؟ کیا بزدل کی برابری شجاع کر سکتا ہے؟ کیا نور کی برابری کوئی ظلمت کر سکتی ہے؟ یہ خود ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا ہے. اور اس کے بعد یہ آیت اتری لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی ہے وہ ان کی برابری نہیں کر سکتے جو فتح مکہ سے پہلے جنگوں میں جہاد کیا کرتے تھے. یہ دونوں برابر نہیں ہے، یہ دونوں مسلمان برابر نہیں ہے. اب جا کر تاریخ میں دیکھیے گا کون تھا جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا. تو جب فتح مکہ کے بعد والے فتح مکہ سے پہلے والوں کی برابری نہیں کر سکتے، جملہ لے کر جائیے گا، فتح مکہ کے بعد والے پہلے والوں کی برابری نہیں کر سکتے تو اس کی برابری کون کرے گا؟ جب نبی کہہ رہے تھے میں رسول ہوں اور علی پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے تھے.
جو فتح مکہ سے پہلے والوں کی برابری نہیں کر سکتا وہ شب ہجرت سے پہلے والوں کی برابری کیا کرے، وہ ہجرت سے پہلے والوں کی برابری کیا کرے۔ اس لیے ہم جو نقطے پیش کرتے ہیں وہ اسی لیے پیش کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے بھی سوال کیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کرو اور پھر تمہارا دل جواب دے گا، تمہارا ضمیر جواب دے گا کہ وہ بہادر و شجاع جو ہر میدان کا فاتح بنا ہے اس کی برابری وہ نہیں کر سکتے جو ہر میدان میں آتے تھے اور تشریف لے جاتے۔ اب آتے ہیں ایک اور مرحلے فکر کی طرف، کہتے تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے توبہ کر لی تھی، صحیح دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے معافی مانگی۔ آپ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے جو فتح مکہ کے موقع پر توبہ کرنے والے تھے، لیکن وہ ہور جس نے کربلا میں توبہ کر لی تھی آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ ہور کے تو بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، ہور کا تو بڑا ذکر ہوتا ہے، ہور کے اوپر نوحے بھی بنا لیے ہیں، لیکن وہ جو فتح مکہ کے موقع پر توبہ کرنے والے تھے انہوں نے بھی معافی مانگ لی تھی، آپ ان کا ذکر نہیں کرتے۔ کربلا کیا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ تو آپ نے قائم کیا ہوا ہے، اس کی توبہ آپ کے نزدیک مقبول ہے، ان کی توبہ آپ کے نزدیک غیر مقبول ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا ہور کی توبہ میں اور ان کی توبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے ہور نے اس وقت توبہ کی تھی جب تلوار ان کے ہاتھوں میں موجود تھی، اور انہوں نے اس وقت توبہ کی تھی جب تلوار ان کے گردن میں موجود تھی۔ یہاں میں لفظوں کو تبدیل کر دوں، ہور نے اس وقت توبہ کی تھی جب ہور بظاہر غالب تھے، فتح یاب ہونے والے تھے، بظاہر جیتنے والے تھے، اس لشکر سے تعلق تھا جو مار دینے کے لیے آیا تھا۔ جب ہاتھوں میں غلبہ آیا تھا اس وقت ہور نے آ کر توبہ کی تھی، اس وقت آ کر بخشش طلب کی تھی، اس وقت معافی مانگی تھی۔ جب ہور غالب تھا تب توبہ کی تھی، اور اس نے اس وقت توبہ کی تھی جب وہ مغلوب ہو چکا۔ ہور نے اس وقت توبہ کی جب توبہ کر کے اپنی جان قربان کی۔ ہور نے توبہ کی اپنی جان قربان کرنے کے لیے، انہوں نے توبہ کی اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ تو ہور کی توبہ میں اور ان کی توبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو سچی توبہ کرنے والا ہو، جو حقیقی توبہ کرنے والا ہو، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور اگر میرے ساتھ ساتھ ہیں تھوڑا سا مشکل واقعہ آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس طرح سے ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا کے اندر جو انتہی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس میں تاریخ طبری میں ایک عجیب واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک مولا حسین کا چاہنے والا، مولا حسین کا صحابی، اس کا نام تھا ضحاک بن عبداللہ مشرقی، آیا مولا حسین کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ رہ کر جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں، آ کر کافروں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے معلوم ہے آپ حق پر ہیں، یزیدی باطل ہیں، لیکن مولا چونکہ میرے لیے اپنی جان دینا ذرا مشکل ہے، میں اپنی جان قربان نہیں کر سکتا۔ توجہ دیکھیں، کچھ جوابات وہ تھے جو عبید اللہ بن عمر جوفی کو دیے تھے، عبداللہ بن عمر کو دیے تھے، وہ اور، لیکن یہاں پر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی ظرفیت، جس کی صلاحیت، جس کی قابلیت، جس کی استعداد بس اتنی ہی ہے کہ یہ آ کر حسین کا نام لے سکتا ہے، حسین کی محبت میں مٹ سکتا ہے، حسین کا کلمہ پڑھ سکتا ہے، حسین کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن حسین اگر شہادت کا کہیں تو یہ تیروں کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ تلواروں کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ خون اپنا بہا نہیں سکتا۔ تو کیا حسین اسے پھٹکار کر دور کر دیں گے یا کہیں گے چلو تم اتنا تو کر سکتے ہو، میرے قریب اس حد تک ہی آ جاؤ؟ اس واقعے نے ایک عجیب گوشہ کھولا ہے ہم سب کے لیے۔
تاریخ طبری کی روایت یہ ہے، ضحاک بن عبداللہ مشرقی نے امام حسین کو جب یہ کہا کہ میں کر سکتا ہوں آپ کے لیے، یا مجھے اس کی اجازت دیں گے، میں آپ پر اتنا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہوں، نصرت کروں. امام نے فرمایا اگر تو ہماری اس قدر کی نصرت کر لیتا ہے کہ دشمنوں پر حملہ کرے، دشمنوں کو ہم سے دور کرے، اور اس وقت تک ہمارے ساتھ رہے جب تک ہم پر تیروں کی برسات ہو رہی ہے، اور جب تک دشمن ہم پر حملہ کرے اس وقت تک ہمارا ساتھ دے، پھر چاہے جب یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تو تو ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائے، تجھے اتنی بھی نصرت کرنے کا خدا اجر دے گا. تو پھر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ رہے گا، میں تیری بخشش کروں گا. ضحاک بن عبداللہ مشرقی عجیب شخصیت ہے. روز عاشور آئی، اصحاب قربان ہوئے، انصار قربان ہوئے. جب اس کا وقت آیا تو اس نے مولا کی خدمت میں آ کر کہا کہ فرزند رسول، میں نے آپ کو اتنا ساتھ دیا کہ میں نے کم از کم 2 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، 18 یزیدیوں کو میں نے زخمی کیا، ان کے اوپر حملے کیے، لیکن آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آئے گا تو آپ مجھے جانے کی اجازت دیں گے. مولا میں آپ کو وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آیا ہوں، کیا مجھے جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ فرزند زہرا، رسول صادق کے سچے نمائندے، فرمایا ہاں مجھے میرا وعدہ یاد ہے، تیرا شکریہ، کم از کم تم اس وقت تک تو ہمارے ساتھ تھے، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن جاؤ گے کیسے؟ راستے تو سارے بند ہیں، جاؤ گے کیسے؟ کہا نہیں میرے پاس گھوڑا موجود ہے، مجھے راستہ معلوم ہے، مجھے جانے کا راستہ پتا ہے، میں چلا جاؤں گا. یہ شخص چلا گیا، یزیدیوں نے آ کر اس کا پیچھا کیا، گرفتار کیا، لیکن پھر اس نے مختلف تعلقات کے ذریعے، مختلف سورسز کے ذریعے اپنی جان بچائی، اور یہ جان بچا کر نکل گیا. میں سوال کروں گا مولا آپ نے اسے جانے کیوں دی؟ اور اس سے مولا سے سوال کرنے سے پہلے میں اس سے سوال کروں گا، اگر حسین نے تجھے اجازت دے بھی دی تھی، میرے ضمیر نے تجھے کیسے اجازت دی؟ میرے ضمیر نے تجھے کیسے اجازت دی کہ حسین کو تنہا چھوڑ کر چلے جاؤ؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے عاقبت کا معاملہ کیا ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ خود آپ کی خدمت پیش کروں کہ امام حسین سے شاید اس لیے اسے جانے کی اجازت دی تاکہ بتائیں حسین کس کریم انسان بنائے. اگر کوئی اس حد تک بھی نصرت امام کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو امام یہ کہہ کر اسے خودکار نہیں دیتے کہ جب تو جان نہیں دے سکتا تو ہماری بارگاہ سے باہر نکل جائے. امام چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، قریب آئیں، حسین کو سمجھے، علی کو سمجھے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کی قابلیت اتنی نہ ہو کہ وہ جان دے سکے، لیکن تھوڑا وقت تو دے سکتا ہے، محبت کا اظہار تو کر سکتا ہے، کچھ ذکر تو کر سکتا ہے، کوئی حسین کی تبلیغ تو کر سکتا ہے، حسین کا پیغام آپ تو کر سکتا ہے. لوگوں کے لیے بارگاہ حسینی کا دروازہ کھولیں، بند نہ کریں. اور امام حسین کے اس طرز عمل کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ آج واقع کربلا بیان کرنے والے جتنے راوی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین راوی ضحاک بن عبداللہ مشرقی ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو کیسے پتا چلتا علی اکبر کا جہاد کیسے تھا، کیسے پتا چلتا عباس کا جہاد کیسے تھا، کیسے پتا چلتا حبیب اور مسلم نے کیسے جہاد کیا تھا، کیسے پتا چلتا عمر ساتھ کی امام حسین کے ساتھ گفتگو کیسی تھی، کیسے پتا چلتا کہ حسین نے وہ ایک رات شب عاشور کیوں مانگی تھی. یہ ساری روایتیں ہم تک پہنچی ہیں جہاں مختلف راویوں کے ذریعے اس میں اہم ترین نام ضحاک بن عبداللہ مشرقی کا ہے. اس لیے لوگوں کے لیے دروازے بند نہیں کیجیے، لوگوں کے لیے دروازے کھولیے. نام مولا سننے کے بعد ابھی ایک دور کا مسافر ہے، حسین کی نیاز چکھنے کے لیے آیا ہے، سبیل حسین پر آیا ہے، اس ذکر حسین سننے کے لیے آیا ہے. یقیناً یہ حسین کے نام پر ابھی جان نہیں دے سکتا ہے، لیکن کم از کم حسین کے لشکر میں اضافے کا سبب تو بن سکتا ہے. 40 میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں لیکن آتے ہیں 40 میں.
آتے ہیں مولا امام حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے. کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی زرتشتی ہے، کوئی لاطین ہے، کوئی غیر شیعہ ہے، آتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. ہم کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ ہم کہیں گے ماشاءاللہ ابھی تم نے ایک قدم حسین کے راستے میں اٹھایا ہے، انشاءاللہ خدا تمہیں توفیق دے تم دوسرا قدم بھی اٹھاؤ، دوسرے کے بعد تیسرا قدم بھی اٹھاؤ. یہی تو مولا حسین چاہتے تھے. اس لیے کسی نے کہا، خوب کہا، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، اور پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. کسی نے کہا، خوب کہا تھا، کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین، کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین، قرآن بن گیا ہے تیری داستہ حسین. جیسے قرآن باقی ہے ویسے حسین کی داستان، حسین کا ذکر بھی باقی ہے. کعبے سے جا ملا تیرا آستہ حسین، قرآن بن گیا ہے تیری داستہ حسین. آواز انبیاء بھی نہ پہنچی جہاں تلک، پہنچے ہیں تیرے خون کے چھیٹے وہاں حسین. اے حسین تم نے سب کو جمع کر دیا، اے حسین تم نے سب کو قریب بلا دیا، اس لیے کسی کے لیے دروازہ بند نہ کریں. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. ایک شخص آیا مولا سے سوال کیا، مولا ایک ہمارا دوست ہے، وہ آپ کے دادا علی کو تو مانتا ہے لیکن آپ کو نہیں مانتا، مولا میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں یا دشمنی رکھوں؟ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی سی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہ ماتمی ہے یہ نمازی ہے، وہ عزادار ہے یہ روزے دار ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں جھگڑے، یہ تقلید کرتے ہیں وہ تقلید نہیں کرتے، یہ ان کا ذکر کرتے ہیں یہ ان کا ذکر نہیں کرتے. ہم ان کی مجلسوں میں جائیں گے وہ ہماری مجلسوں میں نہیں آئیں گے، یہ ہمارے حلقے میں نہیں آئیں گے وہ ہمارے ماتم میں نہیں آئیں گے. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں اختلاف. مولانا امام صادق سوال کیا، وہ آپ کے جد علی کو تو مانتا ہے لیکن آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا، مولا میں کیا کروں؟ میں اسے دوست بناؤں یا دشمن بناؤں؟ اور یاد رکھیے گا، جو حقیقی معنوں میں شیعہ ہوتا ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے. جو 12ویں کا ماننے والا نہ ہو حقیقت میں وہ پہلے کو بھی نہیں مانتا. جس نے امام زمانہ کا انکار کیا اس نے تمام اماموں کا انکار کیا. اس لیے جو چھٹے امام کا منکر ہے وہ پہلے امام کا بھی منکر ہے. امام کے لیے بہت آسان سے کہہ دینا کہ نہیں نہیں اسے تو مسلمان نہ سمجھنا، وہ ہمارا منکر ہے، وہ ہمیں نہیں مانتا ہے، تو اس سے دور ہو جانا، اس سے دوستی رکھنا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، اس سے دوستی توڑ دینا. امام کے لیے بہت آسان تھا. لیکن امام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں خدا نے انہیں کچھ توفیق دی ہے اور تم وہ ہو کہ جس کو خدا نے زیادہ توفیق دی. ہر ایک کی توفیقات برابر نہیں ہیں، ہر ایک کی صلاحیتیں برابر نہیں ہیں، ہر ایک کا لیول برابر نہیں ہے. اور پھر مثالیں دینا شروع کی، ہر ایک علم برابر نہیں ہے، سب کی معرفت برابر نہیں ہے، سب کا تقوی برابر نہیں ہے، سب کی عبادتیں برابر نہیں ہیں، سب کی غیرتیں برابر نہیں ہیں، سب کی شجاعتیں برابر نہیں ہیں، سب کی سخاوتیں برابر نہیں ہیں. امام نے ایک ایک کر کے مثالیں دینا شروع کی اور پھر وہ مشہور واقعہ بیان کیا. کہا ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہو گیا مسلمان نے اسے پکڑا، کہا کہ جب تو مسلمان ہو گیا ہے اب تجھے صبح مسجد میں جا کر نماز فجر بھی پڑھنا پڑے گی، اس سے پہلے نماز تہجد بھی پڑھنا پڑے گی. وہ نماز فجر بھی پڑھتا ہے، نماز تہجد بھی پڑھتا ہے. اس کے بعد جانے لگا، کہا کہ نہیں نہیں ابھی باقی باتیں
نماز فجر بھی ہوتی ہے وہ بھی پڑھنا ہوتی ہے. جب وہ جانے لگا کہا کہ نہیں نہیں ابھی ظہر کا وقت ہونے والا ہے, ظہر بھی اس کو پڑھوائے, ظہر کی نافلہ بھی پڑھوائے, عصر بھی پڑھوائے, عصر کی نافلہ بھی پڑھوائے. پھر جانے لگا کہا کہ نہیں نہیں مغرب کا وقت ہونے والا ہے, مغرب بھی پڑھوائی, مغرب کی نافلہ بھی پڑھوائی, عشاء بھی پڑھوائی, عشاء کی نافلہ بھی پڑھوائی. جب وہ جانے لگا کہا کہ نہیں نہیں ابھی فجر کا وقت ہونے والا ہے. کہنے لگا مجھے معاف کر دے, میں نے غلطی کر دی کہ میں مسلمان ہو گیا, جس دین کو پہلے میں موجود تھا اسی دین پر واپس جانا چاہتا. یہ عزیزوں امام نے مثال دی ہے, اور امام نے مثال دے کر بتایا ہے ہر ایک کی ظرفیت تمہاری طرح نہیں ہوتی. کچھ ہوتے ہیں جو صرف مال خرچ کر سکتے ہیں, ان کو کہو کہ چلو نام حسین پر تم مال خرچ کر رہے ہو, خدا تمہیں اس کا بھی صلہ عطا کرے. کچھ ہوتے ہیں جو مال بھی خرچ نہیں کر سکتے, آ کر وقت دیتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرو کہ تم نے اپنا وقت نکالا آ کر مجلس حسین میں بیٹھے. کچھ ہوتے ہیں جو مجلس حسین میں آ کر بھی بیٹھ نہیں سکتے. ہمارے کتنے ہی پڑوسی ایسے ہیں, ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آ کر اگر وہ مجلس حسین میں بیٹھتے نہیں ہیں کم از کم حسین کی مجلس تو ہونے دیتے ہیں, کم از کم ذکر حسین کو تو ہونے دیتے ہیں. اتنا تحمل کرتے ہیں, اتنا برداشت کرتے ہیں, اتنا صبر سے کام لیتے ہیں. اگر کوئی اتنا بھی تمہارے ساتھ ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہاری طرح حسین کے راستے پر جان دینے والا ہو تو پھر تم اس کے ساتھ دوستی کرو ورنہ سب کے ساتھ دشمنی کرو. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اسلام کا نہیں ہے. اس لیے آپ نے جتنے ہو سکتے تھے اپنے افراد کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی, اور شاید امام نے شخص کو جان بوجھ کر اجازت دی کہ تو یہاں سے میرا نمائندہ بن کر جائے گا, تو میرا راوی بن کر نکلے گا, تو میرا قاصد بن کر نکلے گا, تو دنیا والوں کو بتائے گا کہ حسین کے ساتھ کربلا میں کیا بیتی تھی. بس عزیزو آج کربلا کے شہید کا ذکر کرنا ہے جس کا لاشا اٹھانے سے ہر باپ قاصر ہے, جس کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ کوئی باپ نہیں اٹھا سکتا. جتنا بھاری لاشا تھا کہ حسین نے بھی در خیمہ کی طرف دیکھا کوئی آئے حسین کی نصرت پہ. یہ اس عظیم شہید کا لاشا ہے. آپ حضرت علی اکبر کو معمولی نہ سمجھیے گا, جیسے علی کے نام کے ساتھ اکبر لگا ہے, حقیقت میں علی اکبر تھے. علی اکبر تھے, نام علی تھا اور علی کے نام میں نبی نظر آتے تھے. حاکم شام سے جب کسی نے سوال کیا تھا کہ تو سچی سچی بتا, یہ جو خلافت میں تو بیٹھا ہوا ہے حقیقت میں اس کا سچا حقدار کون ہے؟ سنیں گے حاکم شام نے کیا جواب دیا. حاکم شام کہتا ہے اگر انصاف سے مجھ سے پوچھو تو منبر رسول کا حقیقی حقدار حسین کا اکبر ہے. یہ دشمن کے جملے ہیں, یہ تھے علی اکبر. دشمن کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہوں تو خود حسین کے لیے اکبر کیا ہو. ہائے جب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی حسین کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی. میں کس واقعے کو ذکر کروں. مدینہ کے اندر ایک عیسائی تھا جو مسلمان ہوئے. اس نے کہا کہ مسلمانوں مجھے بتاؤ تمہارے رسول کہاں پر ہیں؟ کہ رسول سے کیا کام ہے تمہیں؟ کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے. میں مسلمان ہو چکا ہوں, چاہتا ہوں کہ بیداری کے عالم میں بھی رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں. مسلمانوں نے بتایا رسول اللہ کے تو انتقال کو ایک عرصہ گزر گیا, رسول اللہ تو موجود نہیں ہے. تو کہا اچھا رسول اگر موجود نہیں تو کوئی آل رسول میں سے ہے؟ میں کسی آل رسول میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. بتایا گیا گھرانے حسین. یہ شخص امام حسین کے گھر میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مولا میں نے یہ خواب دیکھا ہے, مجھے بتایا گیا ہے رسول اللہ تو موجود نہیں ہے لیکن آپ رسول کی اولاد ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریے.
امام نے جب پورا واقعہ سنا فرمانے لگے تو چاہتا ہے جس کو تو نے خواب میں دیکھا تھا بیداری میں بھی اسی کے ہاتھوں پر بیعت کر لے؟ کہتا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے. مولا نے فرمایا آنکھیں بند کر. تو اپنی آنکھیں بند کر. اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی. جیسے آنکھیں بند کی حسین نے آواز دی علی اکبر ذرا میرے حجرے میں تو آنا. علی اکبر سامنے آتا تشریف فرما ہوئی. عیسائی سے کہا اپنی آنکھیں کھول. جیسے عیسائی نے آنکھیں کھولی, آنکھیں کھولنے کے بعد حیران ہو گیا, ششدر ہو گیا. اور ایک مطلب حیران ہو کر اور خیرہ آنکھوں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو آئے اور اتنا رویا کہ روتے روتے غش آگے بے ہوش ہو گیا. مولا حسین نے جگایا, کہا کیا ہوا کیا ہوا تجھے بے ہوشی کیوں ہو گئی؟ خدا کی قسم اسی کے ہاتھ میں میں نے خواب میں بیعت کی تھی. یہ کون ہے؟ مولا نے فرمایا یہ میرا جوان بیٹا اکبر ہے. اب امام نے دوسرا سوال کیا, اگر سن سکے تو. امام نے فرمایا یہ میرا بیٹا اکبر ہے. اگر خدا نے تجھے اس جیسا بیٹا دیا ہوتا تو تیری حالت کیا ہوتی؟ کہا کہ میری خوشی کی تو حالت یہ ہوتی کہ میں سمجھتا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت مجھے مل گئی. امام نے دوسرا سوال کیا, اور اگر تجھے اس جیسا بیٹا ملا ہوتا اور اسے کوئی خار چبھ جاتا پھر تیری حالت کیا ہوتی؟ کہ اگر اس جیسے بیٹے کو کوئی خار چبھ جائے باپ زندہ نہیں رہ سکتا. امام نے بس اور کچھ نہیں فرمایا, لیکن عزاداروں آپ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین کے اکبر کو خار نہیں چبھا ہے پرچھی لگی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. میری آوازوں میں دم نہیں ہے لیکن آپ کے جذبات تو ہیں نا. جب جاتے ہیں مولا حسین کی زیارت پڑھنے کے لیے, مولا حسین کی زیارت بعد میں ہوتی ہے, پہلے اکبر کی زیارت. پائے مبارک میں پہلے اکبر کی زیارت ہوتی ہے, پھر سرانے مولا حسین کی زیارت ہوتی ہے. اے اکبر تو اس جگہ پر بھی اپنے بابا سے جدا نہیں ہوئے. عزاداروں یہ باپ کے لیے بڑا صدمہ تھا. میں آپ کی خدمت میں قرآن سے ایک مثال پیش کرتا ہوں. قرآن نے جناب نوح اور جناب نوح کے بیٹے کا ذکر کیا ہے. کہا ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا, غرق ہو گیا, دریا میں ڈوب کر مر گیا. لیکن سنیں گے, میں قرآن پیش کر رہا ہوں, جب نوح اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے, آیت کہتی ہے حال بینہم الموج, خدا نے ایک موج کو بلند کیا تاکہ باپ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہ دیکھے. میں کہا پروردگار یہ تو نافرمان بیٹا تھا, مرتا ہو تو مر جائے. خدا کی طرف سے آواز آئے گی تو نہیں جانتا نوح کے اندر باپ کا دل بھی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ باپ کے دل کو تکلیف پہنچے. ایک موج اٹھائی, باپ نے اپنے نافرمان بیٹے کو بھی مرتا ہوا نہیں دیکھا, تڑپتا ہوا نہیں دیکھا. سلام ہو میرا اس باپ پر جس نے اکبر کے کلیجے میں بخشی دیکھی. زمین کربلا میں علی اکبر آئے. ارباب ممبر کہتے ہیں کہ باپ کی حالت یہ ہو گئی کہ حسین جو آسانی کے ساتھ قاسم کے لاشے پر پہنچے تھے, حبیب اور مسلم کے لاشے پر پہنچے تھے, لیکن جب اپنے جوان کے لاشے کو زمین پر دیکھا, ایک مرتبہ باپ کھڑا ہوتا ہے, جانا جاتا ہے کہ چلتے چلتے گرتا. کیوں کیا ہوا؟ حسین کا نور نظر چلا گیا.
اب حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. کبھی 2 قدم چلتے تھے گرتے تھے, پھر اٹھتے تھے پھر گرتے تھے. ارے یہ وہی حسین ہے جس کو کبھی رسول اپنے پشت پر بٹھاتے تھے, کبھی اپنی گود میں بٹھاتے تھے. اس حسین کی حالت یہ ہے, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. اپنے جوان کے لاشے پر پہنچے, اب بیٹا بتاؤ تکلیف کیا ہے؟ اب کوئی تکلیف نہیں. ہاں جدی رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آ گئے. یقو سلام, آپ پر بھی سلام پہنچاتے ہیں. نہیں بیٹا کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ, یہ تم نے ہاتھ سینے پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ ارباب منبر کے میں جملے پیش کر رہا ہوں, حال واقعہ تو یہی ہوگا. کہا کہ ہاتھ کو سینے پر رکھا ہوا ہے. کہا نہیں بابا کچھ نہیں ہوا مجھے. کہا نہیں اکبر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کے لیے مشکل ہوگا. کہا میں شیر خدا کا شیر بیٹا ہوں, میں تیری مدد کروں گا. اکبر نے جیسے اپنا ہاتھ اٹھایا, کیا دیکھا؟ نیزے کی انی اکبر کے سینے میں رہ گئے. حسین کس دل سے اپنے بیٹے کے کلیجے سے انی کو نکالے. کہا ہوگا بابا در خیبر اکھاڑنا آسان تھا, جوان کے لاشے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل ہے. یہ کہہ کر شاید یا علی مدد کہا ہوگا. لاش اکبر سے پھل نکالا, اکبر کی لاش تڑپی. زمین کربلا میں زلزلہ آیا, فرمانے لگے یا بنیا علی الدنیا بعدک لافا, اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہو. لاش اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی, لاش نہ اٹھی. کون حسین کو تسلی دینے کے لیے آیا؟ خیمے سے ایک بیوی باہر آئی جو اپنے اور محمد کے لیے بھی نہیں نکلی تھی, حسین کے اکبر کے لیے آئے. کہا بھائیا تجھ سے اکیلے لاش نہ اٹھے گی, تیری بہن بھی تیرے ساتھ آئے گی. ہم مل کر اکبر کے تبرکات آپ کے پاس آئیں گے. تابوت علی اکبر آئے گا, اس کو سہارا دیجئے گا. ہائے علی اکبر, ہائے حسین, ہائے مظلوم. یا حسین